ہمارے اندر بہت سے طلبہ ہیں اور علماء ہیں. یہ عاجز ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہے. ایک تو یہ، جو علماء طلبہ کو پڑھاتے ہیں، ایک تو طلبہ کے اندر سے ختم ہو گئی. لہذا وہ بچے جو پڑھنے کے لیے مدرسوں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنے ذاتی شوق کی بنا پہ نہیں آتے، بلکہ ماں باپ کے شوق کی وجہ سے آتے ہیں. ماں باپ یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ایک عالم ہو، حافظ قرآن ہو، تو ہماری نجات کا باعث بنے گا، دنیا میں دین کی خدمت کرے گا. تو ماں باپ کے اندر یہ شوق ہوتا ہے، یہ شوق بچے کے اندر نہیں ہوتا. بچوں کہتے ہیں من تم حافظ بن جاؤ، بیٹا عالم بن جاؤ، بہت نفع ہوگا. اب بچہ چونکہ سعادت مند ہے، ماں باپ کی بات مانتا ہے، مان کر وہ داخلہ لے کر چلا تو گیا، اور مدرسے والوں نے اس کو قبول بھی کر لیا، کتابیں بھی تقسیم کر کے اس کے ہاتھ میں دے دی، پڑھنا بھی شروع کر دیا. لیکن چونکہ اس کی ذاتی طلب اور شوق نہیں ہے، لہذا نہ اسے کتابوں میں سمجھ آ رہی ہے، نہ کتاب میں جو فن ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. اب اس کے لیے ایک پریشانی الگ سے ہو گئی. جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کو رٹنا پڑ رہا ہے. سمجھداری کے ساتھ جب یاد نہیں کر رہا، رٹ رہا ہے، تو یہ رٹا لگانے کا جو ایک مجاہدہ اس پہ پڑ رہا ہے، یہ بہت شاق اس پر گزر رہا ہے. کئی مرتبہ 10 کے 10 سال ایسے ہی بے طلبی میں گزرتے ہیں. نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جیسا قابل بننا چاہیے ویسا قابل نہیں بنتا. اور اس کے اوپر ستم یہ کہ استاد اس پر ناراض بھی ہوتے ہیں، اس کو سزا بھی دیتے ہیں، درسگاہوں کے باہر بھی کھڑا کرتے ہیں. یہاں میں ایک سوال نوجوان علماء سے بالخصوص کرتا ہوں کہ بھئی گاڑی کی ڈرائیونگ سیکھنا یہ بھی ایک علم ہے، فن ہے. کمپیوٹر سیکھنا یہ بھی ایک فن ہے، علم ہے. تو آج تک کسی گاڑی سیکھنے والے نے، کمپیوٹر سیکھنے والے نے اپنے سر کی اور اپنے استاد کی مار نہیں کھائی، ناراضگی مول نہیں لی. پھر علم نبوت اور علم الہی سیکھنے والا، پڑھنے والا، یہ کیوں مرغا بنا کھڑا رہتا ہے درسگاہ کے باہر؟ یہ کیوں کتاب لے کر کھڑا نظر آتا ہے استاد کی ناراضگی کو مول لے کر؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹر سیکھنے والا اور گاڑی سیکھنے والا اپنے کامل شوق کے ساتھ جاتا ہے. لہذا ایک تو شوق اس کا استاد، دوسرا استاد اس کا استاد، تو وہ بچہ بغیر کسی ناراضگی کے اور مار کٹائی کے وہ آگے بڑھتا ہے. جبکہ یہ علم نبوت اور علم الہی سیکھنے والا بچہ یہ جو پڑھنے کے لیے گیا ہے، یہ اپنے ذاتی شوق اور طلب کی وجہ سے نہیں گیا، یہ ماں باپ کے شوق اور ان کی طلب کی وجہ سے گیا. تو طلب اس کی ذاتی نہیں ہے، شوق اس کا ذاتی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بچہ آگے کامیاب نہیں ہو پاتا. اتنی بات سمجھ گئے؟ لہذا اساتذہ کو چاہیے کہ وہ ان بچوں کے اندر شوق اور طلب پیدا کریں، اور پہلے دن سے ان کے ساتھ میں بہت محبت والا برتاؤ کریں. پیارے بچوں، آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین بچے دنیا میں بھرے پڑے ہیں. اللہ پاک نے ان کا انتخاب نہیں کیا پڑھنے کے لیے، آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے. آپ کے سینوں کا انتخاب کیا ہے قرآن پاک کی امانت کو محفوظ کرنے کے لیے. آپ کے سینوں کا انتخاب کیا ہے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے. لہذا خوش ہو جاؤ کہ آپ اللہ کے منتخب بندے ہیں. نیز علم نبوت اور علم الہی سیکھنے پر جو فضیلتیں ہیں وہ سنائیں. ہمارے بزرگوں نے کتنی محنت سے، محبت سے، شوق سے اس کو سیکھا، پڑھا، اس کو ذہن میں بٹھائیں. غرض یہ کہ 3-4 دن بچوں کو وہ سبق نہ پڑھائیں بلکہ کتاب دل پڑھائیں، محبت کی باتیں کریں، یہاں تک کہ بچوں کے اندر شوق پیدا ہو جائے. پھر کتاب کا تعارف کرائیں، کتاب میں جو فن ہے اس کا تعارف کرائیں. ورنہ میں کہا کرتا ہوں کہ پہلے دن سے معلم الصرف، یہ صرف کی کوئی کتاب ہے، اور تمام طلبہ کو کہا چلو پڑھو بسم اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. اب دعا پڑھائے گا، چلو پڑھو. اب پڑھایا اور گردان آئے اس میں کہ قال قال قالوا قالت قلتا قلنا قلتا قلتم قلتم قلت قلتم قلتم قلت قلنا. اب وہ بچہ جو تھوڑا سا اردو پڑھ کے آیا اور عربی اول کی کتاب پڑھ اور اس میں یہ جو منتر پڑھا اس کے سامنے، اس نے کہا یہ کیا کالا 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 کالا، گورا تو کوئی ہے ہی نہیں اس میں، یہ کیا مصیبت ہے.
اب آپ نے ڈائریکٹ اور کہا کہ دیکھو 5 مرتبہ لکھ کے لانا، 10 مرتبہ رٹ کے لانا، اور خبردار اگر کل یاد نہ ہو تو الٹا لٹکا دیں گے، اوپر سے یہ وارننگ بھی دے دی. اب یہ اندازہ کر رہا ہے کہ لٹکائیں گے تو پہلے ہاتھ باندھیں گے یا پیر باندھیں گے. یہ ایسا نہیں، محبت سے کہ دیکھو یہ الفاظ ہیں جی، یہ الفاظ کے جملے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ فلاں ہے، اس کو صرف صغیر کہتے ہیں، صرف کبیر کہتے ہیں. یعنی ایک ایک چیز کا ایسا ایسا اس کا قیمہ بنا دیں، ایسا دھن دیں اس کو کہ بالکل ایزی ہو جائے اس کا سمجھنا. لیکن کون کرتا ہے اتنی محنت؟ یاد رکھیں آج کے دور میں ساری دنیا دشمن بنی ہوئی ہے، ساری دنیا مخالف بنی ہوئی. امت کا کون سا طبقہ ہے جو پڑھ رہا ہے؟ لے دے کے 1 یا 2% بھی نہیں ہے. امت کی جو تعداد ہے اس میں سے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو بچے آ رہے ہیں وہ امت کا، پوری امت کا 1 یا 2% بھی نہیں ہے. اور جو آیا ہے اس کے ساتھ میں ہم اس طرح کا برتاؤ کریں کہ اس کے اندر نہ طلب پیدا کریں، نہ شوق پیدا کریں، بلکہ خوف پیدا کریں، ماریں، دھمکائیں، ڈرائیں، سزائیں دیں، درسگاہ کے باہر نکالیں. اب بتائیے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس لیے طالب علم اور استاد کے درمیان میں رشتہ حاکم اور محکوم کا نہیں بلکہ مشفق باپ اور بیٹے کا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس یوں کر کے بیٹھ گئے شان کے ساتھ، چلو پڑھو سناؤ، اور لکڑی بھی نکال کے سامنے رکھ دی تو جو کچھ یاد تھا وہ بھی بھول گئے. یہ غلط طریقہ ہے. شفقت محبت کے ساتھ اسکول اور نرسری میں جانے والے بچے ہنستے کھیلتے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، اور وہاں ان کی ٹیچر چاہے وہ لیڈیز ہو یا جینٹس ہو وہ کھڑے رہتے ہیں، ہینڈ شیک کرتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھراتے ہیں، محبت سے ان کا استقبال کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں جی. اور یہاں لکڑی لے کر کھڑے ہوتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں. باپ لے کر آیا ہے، بچہ روتا ہوا گھبرایا ہوا آیا، اس کو یاد نہیں ہے، وہ آنا نہیں چاہ رہا تھا آج لیکن باپ زبردستی لے کر آیا. استاد نے کہا تم جاؤ، ان کو بھیج دیا اور پکڑ کے جو پٹائی شروع کی اس کی روح بھی کانپ گئی بچے کی. تو بتائیے یہ بچے شوق سے دین پڑھیں گے؟ یہ دین کو اپنے لیے وبال جان سمجھیں گے. اس لیے بالکل آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کر لیں کہ ہمیں مار کٹائی کے ساتھ نہیں پڑھانا، محبتوں کے ساتھ بچوں کو پڑھانا ہے. کیا پتہ ہمارے سامنے بیٹھنے والا بچہ وقت کا کوئی امیر المومنین ہو، وقت کا کوئی شیخ الحدیث بننے والا ہو، شیخ التفسیر بننے والا ہو جی، قاری بننے والا ہو، کوئی خطیب بننے والا ہو، کوئی بہترین مبلغ بننے والا ہو. اگر ہم نے اس کی بہترین تربیت کی ہوگی تو ہمارا حصہ لگ جائے گا. یہ مضمون یاد رہے گا. نیز اپنے طلباء کے سامنے ہفتے کے اندر کوئی مرحلہ ایسا بھی رکھیں جو تربیت کا ہو. مثلا جمعرات کے دن کی خوشی بچوں کے دل میں بدھ کی شام سے شروع ہو جاتی ہے. مدارس دینیہ میں جمعرات کے دن شام کو چھٹی ہوتی ہے اور پورا جمعہ کی شام تک رہتی ہے. تو جمعرات کی خوشی جمعہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کہ جمعرات کے دن آئندہ کل نہ پڑھنے کا پختہ یقین ہوتا ہے، کل چھٹی. اور جمعہ کے دن کی خوشی اس لیے نہیں ہوتی کہ سنیچر کے دن پڑھنا، بلکہ شام کو ہی مغرب کے بعد پڑھنے کا یقین ہوتا ہے، تو خوشی کافور ہو جاتی ہے. تو جب بچوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ جمعرات بدھ کی شام سے ہی جمعرات کے دن کی خوشی مناتے ہیں تو ان کی خوشی سے خوش دلی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آج کا دن جو ہے وہ بچے پڑھنے سے زیادہ سننا پسند کرتے ہیں. کچھ بات ہمارے بہت ابتدائی پرانے استاد جو مرحوم ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جمعرات کے دن وہ ہلکا پھلکا دور دے دیتے تھے تاکہ ہفتے بھر جو یاد کیا ہے اس کو سنا دیں. اور اگر اس دن ہفتے کے درمیان کوئی بچہ غیر حاضر رہا یا بیمار رہا تو دور کی فکر میں اس کی بھی نظر ثانی ہو جائے، وہ بھی یاد کر لے اس کو. تو پوری کتاب ازبر رہتی تھی. تو ایک تو ہلکا پھلکا دور دے دیں اور دور اس طرح سے سنیں. چلیے آپ سنائیں، کبھی ادھر سے سن لیا، کبھی بیچ میں سن لیا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تاکہ ہر ایک کو یہ پتہ چلے کہ کہیں سے بھی باری آ سکتی ہے اور کسی کی بھی آ سکتی ہے. سب فکر میں یاد کریں اور تھوڑی دیر سننے کے بعد پھر کہیں چلو آپس میں سنا دو. اب آپ نے آپس میں سنانے کے بعد اب وقت فارغ کر لیا. اب اس میں آپ تربیت کی کوئی بات سنائیں، کوئی واقعے کے ضمن میں کوئی بات سنائیں جی، کسی حادثے کے ضمن میں کوئی بات سنائیں، کوئی تاریخی واقعہ، اور بچوں کو تیار کہ آئندہ کل جمعہ ہے
جی جن کے بال بڑے ہو چکے ہیں وہ بال کٹوائیں، ناخن تراش کے آئیں اور غسل کا اہتمام کریں اور کپڑے دھوئیں اور کمرے کی صفائی ستھرائی کریں، اپنے حجرے کی کتابوں کو جھاڑ پھونک کے رکھیں جہاں ایکسٹرا کتابیں رکھی رہتی ہیں، یہ سب ان کی تربیت کریں۔ اور آخر میں جب 5 منٹ بچیں تو اس میں آئندہ کے لیے ایک سبق، کیونکہ ہفتے کے دن جب آئیں گے تو آج تو دور بھی ہو گیا، سن بھی لیا، ان کو پہلے سے ذمہ داری بھی دے دی، تربیت کی بات بھی ہو گئی، اب سنیچر کے دن جب یہ واپس لوٹیں گے تو سبق تو ان کو دیا ہی نہیں، تو آخر کے 5 منٹ میں تھوڑا سا سبق بھی پڑھا دیں۔ تو یہ ایک بہت کامیاب ترتیب ہوتی ہے۔ نیز طلبہ کے سامنے ادارے کے عملے کی کوئی برائی نہ کریں، محتم کی برائی نہ کریں، انتظامیہ کی برائی نہ کریں، کمیٹی کی برائی نہ کریں، اس لیے کہ یہ طلبہ سادہ لوگ ہیں، ان کو اس بات کا مکلف کیا گیا یا ہونا چاہیے کہ یہ سب سے محبت کریں۔ جب آپ نے محتم صاحب کی بھی نفرت بٹھا دی، کمیٹی کی بھی نفرت بٹھا دی، اور بھی بہت سے معاملات سیاہ سفید کے سچ اور جھوٹ بغیر تحقیق کے بتا دیے، تو یہ بچے اپنے ساتھ میں ایک نفرت لے کر جئیں گے اور یہ چیز اچھی نہیں۔ یا بحیثیت استاد کے آپ کسی سے کوئی چپکلش رکھتے ہیں یا کسی عملے کے دوسرے استاد سے آپ کی بنتی نہیں ہے، آپ ان کی برائی طلبہ کے سامنے کریں، حالانکہ اس پیریڈ میں آپ کے پاس سے فارغ ہونے کے بعد ہی اسی کے پاس جانے والے ہیں، تو نفرت تو آپ نے ان کے دل میں بٹھا دی، اب برکت کیا آئے گی؟ تو طلبہ کے سامنے کبھی بھی اوچھی حرکت نہ کریں، ایسی کچی بات نہ کریں، نیز خندہ پیشانی کے ساتھ رہیں، کبھی اپنے مالیات کا رونا نہ روئے، ورنہ بچے یہ سوچیں گے شاید استاد ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کو کہو اگر خوشحال ہوں کہ وہ استاد بہت کمزور ہیں، ان کی ضرورت پوری کریں۔ تو ہم تو اس بات کو سکھانے کے مکلف تھے کہ بچوں کو علم کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان و یقین بنائیں، وہ اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اور ہم ان کے ماں باپ سے امید رکھ رہے ہیں، یہ تو کتنی بری بات ہے۔ یہ میں جو میرے نوجوان بچے ہیں آئندہ کل عالم بننے والے ہیں، استاد بننے والے ہیں، ان کو مخاطب میں کر رہا ہوں کہ اپنی تربیت ایسی بنائیں اور اپنی طبیعت کو ایسا ڈھالیں کہ ہرگز مخلوق سے امید نہ رکھیں، نظر خالق پر رہیں۔ نیز بچوں پہ کڑی نظر رکھیں، ہر بچے کو احساس ہونا چاہیے استاد کی میں نظر میں ہوں، میری حرکات و سکنات ان کی نظر میں ہیں۔ استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ وہ اونچی کتابیں پڑھاتے تھے، ہم تو ان کے شاگرد بعد میں جا کے بنے، ان کے خادم تو بچپن سے تھے، گھر پہ آنا جانا تھا، میں تو اس خاجد کا تو پردہ بھی نہیں تھا اندر، لیکن جب میں مکلف ہوا تو ایک مرتبہ کوئی چیز لانے کے لیے مجھے مکلف کیا کہ گھر میں پہنچا دیں، تو میں نے اس چیز کو ایسے دروازے سے آگے بڑھا دی تو حضرت مسکرائے گا ماشاء اللہ الحمدللہ اور دعائیں دی، اور اس کے بعد سے پھر مجھے گھر میں نہ حضرت نے خود بلایا نہ میں خود گیا، میں نے تو خود ہی اشارہ کر دیا تھا کہ میں مکلف ہو گیا ہوں۔ خیر اس وقت سے تعلق تھا حضرت کے یہاں تربیت کا، اور حضرت کی تربیت بھی بڑی پیاری تھی، حضرت کی تربیت بھی بڑی پیاری تھی۔ تو ان کو پتہ چلا، جو ان کے متعلقین تھے جو اثر کے بعد ان کے یہاں آیا کرتے تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ صلاح الدین کئی دن سے نہیں آ رہا، پوچھا کسی سے کہ ان کا کیا حال ہے، پوچھو ذرا، پتہ چلا کہ میں بیمار تھا۔ تو حضرت حدیث کی بڑی کتاب پڑھاتے تھے، حدیث کا سبق مکمل کرنے کے بعد اپنے گھر جانے سے پہلے سیدھے بورڈنگ آئی، ہاسٹل آئی دارالخامہ، اور وہاں آنے کے بعد میرے کمرے کا جو نمبر تھا اس کے دروازے پر دستک دی اور پہلے سے اطلاع کی کہ میں آ رہا ہوں۔ خیر حضرت آئے اور میرے قریب بیٹھے، سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی، اور اس زمانے میں 10 یا 15 روپئے جو بھی تھے وہ مجھے ہدیہ پیش کی اور کہا کوئی چائے بسکٹ کوئی چیز منگا دینا۔ اب اگر استاد کا اپنے شاگرد کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوگا تو اللہ کی رحمت ان کے دل پر کیسی برسے گی، اور اس طالب علم کا جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، نہ ماں ہے پاس میں نہ باپ ہے، ہیں تو سب لیکن وطن میں بہت دور ہیں، وہ آ نہیں سکتے، یہ وہاں جا نہیں سکتا، اب یہ اکیلا اپنی بیماری میں جوجھ رہا ہے، بخار میں تڑپ رہا ہے، اس کا اگر کوئی استاد اس طرح سے اکرام کرے گا، جی اس کو دعا دے گا، اس کو کوئی ہدیہ پیش کرے گا، تو کیا اللہ کی رحمت نہیں برسے گی؟ اب کتنے اداروں کے اندر اساتذہ اپنے طلبہ کے ساتھ میں ایسا معاملہ کرتے ہیں، شاذ و نادر۔ تو اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں، آج نہیں آیا، تحقیق کرو کیوں نہیں ہے،
تو گھر تو بیمار ہے. ارے کیا بیمار ہے, کہاں؟ وہ ہاسپٹلائز ہے. کون سے ہاسپٹل میں؟ فلاں. بس ارادہ کرنے جائیں. اب یہ بچہ وہاں ہاسپٹل میں ہے, ادارے کی طرف سے کوئی 1 سال میں وہ رکھ دیا ہے. اب جو پردیش میں ہے, اب وہاں پرہیز کا کھانا ہے, کون دے رہا ہوگا پرہیز کا کھانا؟ تو اگر ہم اپنے گھر سے ایک پیالی میں کوئی دال لے کر, روٹی لے کر چلے جائیں, یا دودھ بنوا کے لے کے چلے جائیں, یا چائے بسکٹ لے کے چلے جائیں, تو کوئی خزانے میں کمی تو ہو نہیں جائے گی. بلکہ مہمان کو کھلانے پر جو 40 دن کی برکت آتی ہے, یہ تو مہمان رسول ہے, اس کو کھلانے پر تو شاید اور زیادہ فضیلت والی برکت ملے گی. اگر یہ معاملہ کریں تو یہ بچہ بھی دل سے دعا دے گا, اور جب اپنے گھر پہ پہنچے گا اور ماں باپ کو بتائے گا کہ امی ابو میں ایک مرتبہ بیمار ہوا, ہاسپٹلائز ہوا, اور میرے ایک استاد اس طرح کا اکرام کرتے تھے جی, تو کیا وہ آنکھوں میں آنسو بھر لا کر آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ طلبہ کے ساتھ میں اس طرح کا معاملہ اساتذہ کا ہونا چاہیے. نیز طلبہ کے سامنے کبھی بھی 2 طالب علم کو کمپیئر نہ کریں. بس یہ کہ دیکھ یہ کتنا ذہین ہے, تو کیسا بیوقوف ہے, بالکل بدھو ہے, تیری عقل نہیں چلتی, تو چائے کی لاری کھول لے, تو فلاں کام کر فلاں کام کر. اب جب ایسی بات کہہ دی, اب اس بچے کو ایک دلیل مل گئی, بلکہ نفس و شیطان نے اس کو بہکا دیا. دیکھ تو ہے بیوقوف, تو ہے بدھو, اور تجھے استاد نے اس بات کا سرٹیفکیٹ دیا ہے, تجھے سند دی ہے کہ تو بدھو ہے, بیوقوف ہے, تیرا ذہن نہیں چلتا, لہذا پڑھنا وڑھنا کچھ نہیں, کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. فیل ہوئے تو ماں باپ سے کہہ دیں گے کہ دیکھو مجھے کتابیں سمجھ میں نہیں آتی, میرے خود استاد نے کہا ہے اور میرے کلاس کے ساتھی بھی جانتے ہیں, استاد یہ کہتے ہیں کہ تیرا ذہن نہیں چلتا, میرا ذہن اس میں نہیں چلتا. اسی طرح کئی مرتبہ یہ غلطی ماں باپ بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس, ہم جیسوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت دعا کرنا, میرے بچے حفظ تو کر رہے ہیں لیکن اس کا ذہن کمزور ہے. اب جب آپ نے بچے کی موجودگی میں یہ بات کہہ دی, اس نے سن لی, تو بچے کو تو سند مل گئی, اب وہ محنت نہیں کرے گا, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں فیل ہوا, حافظ نہ ہوا, یہ تاخیر سے حافظ ہوا, تو ابو تو جانتے ہیں کہ میرا ذہن نہیں چلتا, میں کمزور ہوں. تو ہم اپنے بچوں کو یہ کمزوری کے سرٹیفکیٹ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر دعا کے لیے کہنا بھی ہے تو اس کی عدم موجودگی میں کہیں, اس کی عدم موجودگی میں کہیں, اس کے سامنے نہ کہیں. کئی مطلب بہت سے بچے اس اعتکاف میں بھی آئے, بہت سے یہاں بیٹھے بھی ہوں گے بچے, حضرت دعا کرنا میں پڑھ تو رہا ہوں لیکن میرا ذہن چل نہیں رہا. میں نے کہا یہ کس نے بتایا آپ کا ذہن نہیں چل رہا؟ یہ بات آپ خود سے اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ذہن چل رہا ہے, اسی ذہن سے تو آپ نے یہ بات کہی ہے. میں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ کہ جی یہ ابا کا نام, یہ کہاں کے رہنے والے؟ جی فلاں اسٹیٹ کا. کون سے ضلع کے؟ فلاں. میں نے کہا یہ تو ذہن چل رہا ہے, یہ ساری باتیں تو آپ کو یاد ہیں. اگر ذہن نہ چلتا تو ان میں سے ایک بات کا بھی جواب نہ ملتا. اس کو کہتے ہیں ذہن نہ چلنا, اس کو کہتے ہیں بیوقوفی. اتنا اچھا ذہن تو چل رہا ہے آپ کا. تو کئی مرتبہ استاد بچوں کے سامنے 2 بچوں میں کمپیئر کرتا ہے, دیکھو کتنا ذہین ہے, وہ کتنا ہوشیار ہے, تو کیسا بیوقوف ہے, تجھے تو یہ کام چھوڑ, تو کچھ اور کام کر. اس طرح کی اوچھی بات نہیں کہنی چاہیے, بلکہ بچوں کو یہ کہیں دیکھو بھائی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک لوہار نے 2 چھری بنائی, 2 چھری بنائی اور دونوں کو ایک ہی لوہے سے کاٹا ہو, تپایا ہو اور اس کی دھار لگائی. ایک چھری کو وہ استعمال کرتا رہے, خاص طور سے آم تراشے, لیمو کاٹے, کھٹی چیزیں, اور اس کی دن بدن دھار تیز ہوتی چلی جاتی ہے, دن بدن دھار اس کی تیز ہوتی چلی جاتی ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو اس کو استعمال ہی نہیں کر رہا, تو وہ بڑی بڑی کند ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک نے آپ کے ذہن تمام کے برابر بنائے ہیں, جو استعمال کرے گا اس کا ذہن تیز ہوگا, جو استعمال نہیں کرے گا اس کا ذہن کند ہو جائے گا. اس طرح کی مثال دے کر ان کو موٹیویٹ کرے, اندر سے تیار کرے. نیز طلبہ کو اس بات کا مکلف کرے کہ طالب علم جو کتاب استاد کے سامنے لے کر بیٹھے اس کا پہلے وہ مطالعہ کریں, اس کے بعد سبق پڑھیں. اور بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو مطالعہ کہتے ہیں استاد کے سبق پڑھائے جانے سے پہلے, رات کو ہی استاد کے پڑھائے جانے سے پہلے وہ سبق خود سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو کہتے ہیں مطالعہ. اب جب آپ مطالعہ کریں گے تو مطالعے میں کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی اور کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو جو سمجھ میں آ گئی وہ تو ٹھیک, اور جو نہیں سمجھ میں آئی تو ایک بات سمجھ میں آئے گی, وہ کیا کہ میں کچھ نہیں سمجھا. جب یہ اس بات سمجھ میں آئی کہ میں کچھ نہیں سمجھا تو سمجھو کہ آپ کا مطالعہ کامیاب ہے. کیوں
اس لیے کہ جب میں کچھ نہیں سمجھا یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب ایک سوال قائم ہو گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو جب استاد سبق پڑھانے بیٹھیں گے تو آپ سراپا طلب بن کے بیٹھیں گے کہ دیکھیں استاد کیا سمجھاتے. تو جب استاد سمجھائیں گے تو دل میں قدر بھی ہوگی استاد کی, اور جو بات آپ کے ذہن میں سوال بنی ہوئی تھی جب استاد کی طرف سے وہ جواب بن کر آئے گا اس کا, تو وہ چیز اچھی طرح محفوظ بھی رہے گی. میں اس موقع پر ایک مثال دیا کرتا ہوں ایک لطیفے کی شکل. ٹرین کے اندر دو شخص سفر کر رہے تھے. ایک مومن تھا بوڑھا تجربے کا, اور دوسرا سکھ تھا. ٹرین کسی جگہ نامعلوم مقام پر جنگل میں رک گئی. پتہ چلا انجن میں کوئی خرابی آئی ہے, پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے. ٹائم پاس ہو نہیں رہا تھا. سکھ نے وہ جو میاں جی بیٹھے تھے ان سے کہا, میاں جی کوئی تو بات کرو, ٹائم ہی پاس نہیں ہو رہا. انہوں نے جیب میں سے تسبیح نکالی اور کہا میرا تو ہو رہا ہے, آپ کا نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں. کہ نہیں بہرحال پڑوسی کا بھی تو کوئی حق ہے, آپ کوئی بات کریں. تو کہا کہ اسلام میں لایانی باتیں کرنے کی اجازت نہیں. لگتا ہی ہے کہ جماعت میں وقت لگایا ہوگا تو لایانی کو سمجھا ہوگا اچھی طرح. تو کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ لایانی کا مطلب یہ ہے کہ بیکار بات مت کرو. میں نے کب کہا ہے کہ بیکار کرو, آپ کارآمد بات کرو. کس نے کہا بیکار کرنا؟ کہا کارآمد تو یہ ہے کہ کوئی نفع کی بات ہو, ہاں نفع کی بات کرو. کہ نفع تو یہ ہے کہ میں تم سے کچھ پوچھوں تو مجھے کچھ پوچھو. جی اگر جواب سمجھ میں نہ آئے, جواب نہ بن پائے تو پھر ایک دوسرے کو پیسے دیں تاکہ معلومات میں بھی اضافہ ہو اور پیسوں میں بھی اضافہ ہو. کہیں واہ یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کہی, تو چلو بات طے کر لیتے ہیں. کہا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, آپ اس کا جواب دیں گے, اور جواب نہیں دیں گے تو 100 روپے مجھے دیں گے. 100 روپے مجھے دیں گے. اور آپ مجھ سے سوال کریں گے چونکہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں, آپ تو ہر بات کا جواب دیں گے تو آپ کے پیسے تو خرچ نہیں ہوں گے. اور میں چونکہ جاہل آدمی ہوں, دیہاتی آدمی ہوں, آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھ سے بہت سے جواب بن پائیں گے, بہت سے نہیں بن پائیں گے, تو میرے پیسے زیادہ خرچ ہوں گے. اس لیے مجھ سے اگر جواب نہ بن پایا تو میں 50 دوں گا, اور آپ سے جواب نہ بن پایا تو آپ 100 دیں گے. تو اس نے سوچا بہت اچھا, میری قیمت لگا دی انہوں نے. ٹھیک ہے تو پھر آپ ہی سوال کریں. اب انہوں نے ایک سوال داغا. تو سوال کیا کیا, ایک پرندہ ایسا ہے زمین پہ چلتا ہے تو اس کے 2 پیر ہوتے ہیں, زمین پہ چلتا ہے تو اس کے 4 پیر ہوتے ہیں, اور جب فضا میں اڑتا ہے تو 6 ہو جاتے ہیں. اول تو پرندے کے 4 پیر ہوتے نہیں, لیکن انہوں نے کہا زمین پہ چلتا ہے تو 4 پیر ہوتے ہیں اور فضا میں اڑتا ہے تو 6 پیر ہو جاتے ہیں, بتاؤ وہ کون سا ہے. اب سکھ بڑا پریشان, پگڑی اتارتا ہے, کھجلاتا ہے, بغلیں جھانکتا ہے. آخر میں اس نے کوٹ یوں کھولا اور 100 کا نوٹ نکالا اور کہا کہ ہار گیا, آپ بتائیے. انہوں نے وہ 100 کا نوٹ جیب میں رکھا, 50 کا نکالا, کہا پتہ مجھے بھی نہیں, پتہ مجھے بھی نہیں. یہ لطیفہ سنا کہ اگر اصل بات یہ سمجھانی تھی کہ دیکھو جب سوال کیا اس نے کہ ایک پرندہ ایسا ہے جو زمین پہ بیٹھتا ہے تو 4 پیر ہوتے ہیں اور فضا میں اڑتا ہے تو 6 ہو جاتے ہیں, جیسے کوئی فلائٹ میں سے وہ نکلتے ہیں نا ٹائر, ایسے کچھ نکلتے ہوں گے. حالانکہ ایسا تھا نہیں, وہ تو ایک سوال تھا. تو آدمی سوال سننے کے بعد سوچنے پہ مجبور ہوا, اور جب نہیں کچھ سمجھ میں آیا تو پیسے دینے پہ مجبور ہوا. جی اب زندگی بھر یہ سوال بھی یاد رہے گا, یہ جواب بھی یاد رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ طلب کے ساتھ یہ جواب آیا اور خرچ ہوا. تو ایسے ہی جب طالب علم مطالعہ کرتا ہے اور مطالعے کے درمیان خوب محنت ہوتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور نہیں سمجھ میں آیا تھا, تو دوسرے دن سراپت طلب بن کے بیٹھتا ہے کہ جس عبارت پہ میں نے 5 منٹ صرف کی اور سمجھ میں نہیں آیا اور استاد نے چٹکیوں میں سمجھا دیا, تو ایک تو یہ کہ استاد کی قدردانی دل میں آتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال کے بعد طلب کے ساتھ جو جواب ملتا ہے وہ جواب بھی محفوظ رہتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی نہیں؟ بچوں کو مطالعے کا عادی بنانے کے بعد پھر یہ کہیں کہ وہ مذاکرے اور تکرار کے بھی عادی بنیں. مذاکرہ اور تکرار کسے کہتے ہیں؟ استاد نے جو سبق پڑھایا ہے, استاد سے پڑھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد یہی بچے اس سبق کو دوبارہ استاد کو سنانے سے پہلے آپس میں مذاکرہ کر لیں. ایک طالب علم اس کو کہے استاد نے جیسے پڑھا اسی طرح سے عبارت پڑھے اور اس کا مطلب سمجھائیں اور دوسرے سمجھیں. تو عام طور پہ تکرار کرانے والا, مذاکرہ کرانے والا بچہ جو ہوتا ہے وہ استاد سے بھی آسان کر کے سمجھاتا ہے.
اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میری استاد اور میرے ساتھیوں کی استعداد کتنی ہے، تو مثالیں بھی وہ ایسی منتخب کرتا ہے جو اپنے ہم عصروں میں بیان کر سکے۔ استاد تو چونکہ فصیح ہوتا ہے، بڑے مرتبے کا ہوتا ہے، تو کئی مرتبہ اس کی لینگویج اور اس کا انداز بیان ذرا اونچی سطح کا ہوتا ہے، اور طالب نچلی سطح سے سمجھاتا ہے تو کئی مرتبہ استاد سے بھی آسان کر کے بچہ سمجھاتا ہے۔ خیر، تو جتنا یہ مذاکرے اور تکرار کے عادی بنیں گے اور جتنے بچے زیادہ بنیں گے تو اتنے زیادہ بہترین استعداد والے ہوں گے۔ جو بچہ تکرار نہیں کراتا وہ نہ مدرس بن سکتا ہے، نہ مقرر بن سکتا ہے، نہ مصنف بن سکتا ہے، نہ مبلغ بن سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو سمجھنے کی صلاحیت تو ہے لیکن سمجھانے کا انداز اس کو نہیں آتا۔ تو یہ تو تھے طالب علم بننے کے ضابطے کہ اس طرح سے طالب علم بنے اور اس طرح سے ہو۔ جب ہم استاد بن کر کسی جگہ مقرر ہمارا تقرر ہو جائے، کسی جگہ بیٹھ جائیں، تو ہماری نظر تنخواہوں پہ نہ ہو، تنخواہوں پہ نہ ہو، بلکہ اللہ کے فضل پہ نظر رکھیں اور جو بھی حق الخدمت مل رہا ہے کوشش کریں، گزارا کریں۔ اگر ناقابل برداشت تکلیف ہو اور برداشت نہ ہو رہی ہو تو اللہ کا نام لے کے چھوڑیں، کوئی اور جگہ منتخب کریں جہاں کچھ سہولت ہو، لیکن پہلی نظر تنخواہ پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ پیارے اللہ، یہ تنخواہ میں اس لیے لے رہا ہوں کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدنی ہے نہیں۔ اگر ذریعہ آمدنی کے لیے میں کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہوں تو میں پڑھاؤں گا کیسے، دین پھیلے گا کیسے، ہر آدمی اگر دوسرے کام میں لگ جائے، اور اگر میں پڑھاتا ہوں تو بچوں کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی۔ تو پیارے اللہ، اس وقت تو تنخواہ اس لیے لے رہا ہوں کہ مجھے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور آپشن ہے بھی نہیں، لیکن جس دن آپ نے مجھے گھر بیٹھے کوئی آمدنی کا ذریعہ منتخب کر دیا تو جہاں میں نے پڑھایا ہے، جہاں پیسہ مجھ پر خرچ ہوا ہے ادارے کا، میں پائی واپس کر دوں گا تاکہ قیامت کے دن بغیر پیسے لیے ہوئے دین کی خدمت کرنے والوں میں میرا شمار ہو سکے۔ یہ نیت تو آج ہی سے کر لیں، جب لوٹائیں گے تب لوٹائیں گے، جب مال آئے گا تب آئے گا۔ اس نیت کے ذریعے سے آج ہی سے اجر تو ملنا شروع ہو جائے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور واقعی اللہ ہی ضرورت پوری فرماتے ہیں۔ یہ جو اساتذہ علماء ہیں یہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں کے اندر دین کی خدمت کرتے ہیں، جو کچھ ملتا ہے ان کو یہ تو پہلے ہفتے میں ہی ختم ہو جاتا ہے، باقی 3 ہفتے یہ تو توکل پہ گزرتے ہیں، اللہ کی ذات پر اعتماد بھروسے پہ گزرتے ہیں۔ تو نظر تنخواہ پہ نہ ہو، نیز جس ادارے میں رہیں گروہ بندی نہ کریں، گروہ بندی نہ کریں۔ جس گاؤں میں امام ہوں، جس گاؤں میں مدرس ہوں، اس گاؤں کے اندر کچھ لوگوں سے آپ دوستی کر لیں، اور دوستی بھی کیسے جو بد اخلاق قسم کے ہیں، ڈون قسم کے ہیں، ان سے مل لیے، اور یہ دوستی اس لیے کی کہ یہ متولی صاحب، ماتم صاحب ذرا دبیں، یہ سمجھ لیں کہ میری دوستی کس سے ہے، کھٹیا کھڑی کر دیں گے تمہاری، اس لیے مجھے کوئی ایسا کام سبول مت کرنا جو میری شائن شان نہ ہو، یہ مجھ پہ کوئی پریشر مت ڈالنا۔ تو اس طرح کا یہ گندی سوچ کے تحت کئی مرتبہ ایسے اوباش قسم کے لوگوں سے اٹھ بیٹھ شروع کر دیتے ہیں کہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح گاؤں کے کچھ افراد کے ہاں گھروں میں جانا اور چولہے تک کی دوستی نہ کرنا، اور بے پردگی والا معاملہ بھی نہ ہو، کیونکہ ایک مدرس کے لیے، ایک امام کے لیے، ایک باوقار شخص کے لیے یہ چیز مناسب و جائز نہیں۔ جب یہ لگے کسی بستی میں کہ یہاں میرے مخالف زیادہ تعداد میں ہو گئے ہیں اور لوگوں کو میں کھل رہا ہوں، تو آپ خاموشی کے ساتھ، حسن تدبیر کے ساتھ بستی چھوڑ دیں۔ ملک خدا تنگ نیست پائے مارا لنگ نیست، اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، ہمارا پیر لگڑا نہیں ہے، کسی اور جگہ خدمت کریں گے۔ لیکن ہمارے وجود سے اب لوگوں کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے، ہمارے وجود سے گروہ بندی ہوتی جا رہی ہے، تو ہم کیوں ایسا کریں؟ ہم تو پردیسی ہیں، پردیس چلے جائیں گے، یہ تو گاؤں میں رہنے والے ہیں، جی یہ تو فیملی کی ملنے جلنے والے افراد ہیں، اگر ہماری وجہ سے ان میں توڑ ہو رہا ہو تو کیا فائدہ ہمارا دین کی خدمت کرنے؟ خاموشی کے ساتھ چلے رہیں۔ اور کوئی ایسا عذر کریں جو سب کے نزدیک قابل قبول ہو کہ بھائی بہت دنوں تک میں آپ کے درمیان رہا لیکن اب میرا دل نہیں لگ رہا، کچھ میری ذاتی مجبوری ہے لہٰذا میں جا رہا ہوں، اب دل نہیں لگ رہا، اب اس دل پہ کسی کی حکومت نہیں چلتی، کوئی بھی یوں نہیں کہے گا کہ نہیں دل لگے گا رہو، چلے جائیں۔
یہ نہ کہیں کہ بھائی آپ لوگ لڑتے بہت ہیں میری وجہ سے، تو جو آپ کے حامی ہیں وہ مخالف پر چڑھ بیٹھیں گے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے استاد جا رہا ہے، ہم ہرگز نہیں جانے دیں گے، تو اور زیادہ دشمنی ہوگی۔ ایسے جملے استعفے میں نہ لکھے، اور ایسی بات نہ کہ جس کی وجہ سے اور زیادہ سنگین معاملہ یہ کہ میرا اب دل نہیں لگے، یہ میری روزی اللہ پاک نے یہاں رکھی تھی، اب شاید کسی اور جگہ اللہ پاک نے مقرر فرما دی ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ اس طرح کی عبارت لکھ کر جائے کہ آئندہ کبھی آپ کی اولاد کو یہاں آنا ہو، دین کی خدمت کرنا ہو جی، تو وہ بسط شوق اس کو قبول کریں۔ آپ گالی دے کے جائیں، لڑ کے جائیں، لڑائی کروا کے جائیں، آپ کے نسلوں میں کوئی فرد بھی آئے گا تو کہے گا وہ یہ اسی کا پوتا، اسی کا بیٹا ہے جو ہمارے یہاں سر پھٹول کر کے گیا تھا۔ تو یہ باتیں یاد رہیں گی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اب تھکن ہو گئی ہے، پھر انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر اللہ رب العزت یہاں آنا بیٹھنا، جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کا سننا اللہ پاک قبول فرمائے، اور جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ذہن نشیب فرما دیں، جس وقت جو ان کی ضرورت ہو اللہ پاک اس وقت یاد بھی دلا دیں۔ بہت سے بچے مطالعہ نہیں کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ یاد تو رہتا نہیں، مطالعہ کرنے کا فائدہ کیا؟ حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ دیکھو پچھلے سال آج کے دن آپ نے کیا کھایا تھا یاد ہے؟ حضرت یاد نہیں ہے۔ کہا لیکن کھایا تھا، اور کھانے کے بعد اس سے خون بنا، اور خون سے جسم کے اندر کوئی قیوام تیار ہوا، اس کا یقین ہے کہ نہیں؟ کہ جی اس کا یقین۔ تو اسی طرح جب مطالعہ کرتے ہیں تو اگرچہ مطالعہ یاد نہ رہے، لیکن مطالعے کی برکت سے جو بندہ عمل پہ کھڑا ہوا، اس کی جو برکتیں ملی جی، اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ رہی بات یہ کہ یاد نہیں رہتا، کوئی بات نہیں، یاد نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ جو آپ نے پڑھا تھا اس کو کسی موقع پہ یاد دلا دیتے ہیں جب اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یاد کرنا ہمارا کام ہے، یاد رکھوانا اللہ کا کام ہے۔ جتنا کام ہمارے حصے کا ہم اپنا کر لیں، اور جتنا اس کے حصے کا کام ہے وہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔